بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث 3703، اور یہ آپ نے سنی ہوگی کافی دفعہ۔ میں اس کو ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ مولانا محمد داؤد راز اور مکتبہ اسلامیہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ صحیح بخاری 3703۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، کہ ایک شخص حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آیا اور کہا کہ یہ فلاں شخص، اس کا اشارہ امیر مدینہ مروان بن حکم کی طرف تھا، برسر منبر حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو حازم نے بیان کیا کہ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے، یعنی کہ وہ مروان بن حکم جو امیر مدینہ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ انہیں ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر حضرت سہل ہنسنے لگے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ نام تو ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نام سے زیادہ اپنے لیے اور کوئی نام پسند نہیں تھا۔ یہ سن کر میں نے اس حدیث جاننے والے کے لیے حضرت سہل سے خواہش ظاہر کی اور عرض کیا، اے ابو عباس، یہ واقعہ کس طرح سے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے اور پھر باہر آ کر مسجد میں لیٹ رہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا، تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا تو ان کی چادر پیٹھ سے نیچے گر گئی ہے اور ان کی کمر پر اچھی طرح سے خاک لگ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ان کی کمر سے صاف فرمانے لگے اور بولے، اٹھو ابو تراب، اٹھو۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ اب یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی 3703، اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں اور محسوس کریں کہ یہ جو سیکوینس ہے اس میں پوچھنے کا اور بتانے کا، وہ ایک لاجیکل سیکوینس ہے، اور جو اسی حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں تقریباً اسی طرح کا واقعہ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں اور خود سے پڑھ لیں تو اس کا جو سیکوینس ہے وہ تھوڑا سا مختلف نظر آتا ہے، اور وہ صحیح مسلم کی حدیث جو ہے وہ 6229 ہے۔ وہ آپ خود سے دیکھ لیں اور دونوں احادیث کو کمپیئر کر کے دیکھیں، پھر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ دونوں احادیث میں جو لاجیکل سیکوینس ہے باتوں کا، پوچھنے کا اور بتانے کا، وہ کس حدیث میں آپ کو زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ آئیے اب ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو جو برا بھلا یا نعوذ باللہ گالی دینے کی بات تھی، وہ کون لوگ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری 3704، اس سے اگلی حدیث، ہم سے محمد بن رافع نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین نے، ان سے زائدہ نے، ان سے ابو حسین نے، ان سے سعد بن عبیدہ نے بیان کیا کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے محاسن کا ذکر کیا، پھر کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی۔ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تیری ناک خاک آلود کرے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کے بھی محاسن کا ذکر۔ پھر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا، انہوں نے ان کے بھی محاسن کا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا نہایت عمدہ گھرانہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ شاید یہ باتیں تمہیں بری لگی ہوں گی، تو اس شخص نے کہا جی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بولے، اللہ تیری ناک خاک آلود کرے، جا اور میرا جو بگاڑنا چاہے بگاڑ لینا، کچھ کمی نہ کرنا۔ اس کی تشریح میں
جو کہ مولانا محمد داؤد راز نے لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پوچھنے والا نافع نامی خارجی تھا جو حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو ہر دو کو برا سمجھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خاندانی شرافت کا بھی ذکر کیا، مگر خارجیوں نے سب کچھ بھلا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا اور ضلالت و غوایت کا شکار ہوئے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو گالیاں یا برا بھلا کہنے والی بات تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ کون لوگ تھے؟ وہ خارجی تھے، اس حدیث سے یہ نظر آتا ہے۔ اب آپ باقی جو ہے وہ خود اندازہ لگا لیجئے اور دیکھیے کہ صحابہ کے حوالے سے کہیں ہم ایسی باتوں کا شکار نہ ہو جائیں کہ کل کو قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ہی ہم سے یہ سوال نہ پوچھ لیں کہ اگر انہوں نے یہ سوال کر لیا کہ یہ جو صحابی تھا یہ میرے نانا کا صحابی تھا، تو میرے نانا کے صحابی کے حوالے سے کچھ تو تم نے نیک گمان کرنا تھا۔ سوچئے گا ذرا ضرور۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔